جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ توشہ خانہ کا کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے۔ خان صاحب کی لیگل ٹیم بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں جو سزا ملی ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ یہی درخواست لے کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی، چیف جسٹس کے ریمارکس سامنے آئے، جسٹس مندوخیل صاحب کے ریمارکس سامنے آئے۔ اب کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو ریلیف مل جائے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ سماعت جاری ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیس کا کیا فیصلہ آئے گا، لیکن ایک چیز جو میرے ذرائع مختلف ذرائع سے جو میں نے کنفرم کی ہے، جو مجھ تک پہنچی ہے، کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی۔ اگر یہاں پہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا ریلیف ملتا بھی ہے تو ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی، وہ کہتے ہیں نا کہ مختلف جگہوں کے اوپر بند لگا دیے گئے، ادھر سے نکل جائے گا تو ادھر سے پکڑا جائے گا، ادھر سے چلا جائے گا تو ادھر سے پکڑا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج والے جو مقدمہ ہے اس کی کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن دیکھیں، ہم جو ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی بحث ہو اس کو بس اسی طرح رکھنا ہے کہ یہ ادھر چلا گیا، لندن میں اس نے وہ کہہ دیا، اس نے عدالت میں یہ کہہ دیا، فلانے کو پکڑ لیا، فلانا نااہل ہو گیا۔ ہم نے اس طرح کے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے اندر پوری قوم کو الجھا کے رکھنا ہے، انگیج رکھنا ہے، الجھانا نہیں، انگیج رکھنا ہے۔ یہ کنسٹرکٹیو قسم کا ڈائلاگ، کنسٹرکٹیو قسم کی بحث، یہ سب کچھ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہم نے اسی کے اندر اپنے پوری ریاست کو، پورے ریاست کے تمام شہریوں کو، تمام جو آرگنز ہیں ان کو، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو، مطلب سب کو اس میں انگیج رکھنا ہے۔ ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ٹائم ضائع کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ انہوں نے چاند پہ کوئی چیز بھیج دی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا فضول ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس کہ انہوں نے چاند پہ اپنا کوئی مشن بھیج دیا۔ ہم تو یہاں پہ لڑکے کسی کو کہو یار دہی لا دو ادھر دکان سے، وہ کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ کیوں؟ اب کیا کریں، بس وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم بیزی قوم ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں کہ جی چاند پہ کیا ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اتنا کبھی وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے چاند پہ مشن بھیج دیا۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر 200 مقدمے ہیں، اس پہ 300 مقدمے ہیں، اس کی قبولیت ہے، اس کی مقبولیت ہے، بس اسی کے اندر ہم نے گھومتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کا ہمسایہ ملک کا مشن چاند پہ چلا گیا، اور دوسری طرف ہم جو ہیں، ہمیں آج تک کوئی ایک ایسی دوربین نہیں مل سکی، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں کہ کوئی ایک ایسی دوربین ہی بنا لیں، بنا بھی چھوڑ دیں، جو کوئی ایسی دوربین خرید ہی لیں جس میں پورے ملک میں ایک وقت پہ ہمیں چاند ہی نظر آ جائے اور ہم ایک ساتھ اکٹھی عید کر لیں، ایک ساتھ اکٹھا کوئی چیز شروع کر لیں۔ پر دیکھیں، ان چیزوں پہ ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ ان کے پاس فارغ ٹائم ہے، انہوں نے جناب بھیج دیا چاند پہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم 75 سال سے کہتے رہے کہ وہ کتنے فارغ ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے فارغ لوگ ہیں۔ اچھا، دوسری بات، وزیر اعظم صاحب نے ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب یہ ان کا چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا ہے، اس کا یقیناً سیاق و سباق بھی ہوگا، بہت ساری آگے بھی کیا پتا انہوں نے باتیں کی ہوں، پیچھے بھی باتیں کی ہوں۔ تو اس چیز سے قطع نظر کے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، واقعی لگتا یہ ہے کہ اوور آل جو ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 14 لاکھ، جی ہاں جی 14 لاکھ، میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے، 14 لاکھ کے قریب ہائیلی سکلڈ لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹائم تھوڑا ضائع کرنا کہ چاند پہ کوئی چیز بھیجیں یا اپنی اکانومی بہتر کریں۔ ہمارے لوگ جو ہے بہترین ڈاکٹر ہیں تو جا کے امریکہ میں بن جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہترین انجینئر ہیں تو جا کے وہ جرمنی کے کام آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا مطلب کیا فرق پڑتا ہے اگر بجلی پہلے اتنے کی تھی اب اتنے کی ہوگی؟ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہاں کیا بس یہ جو بحث ہے شام کو ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے وہی ہم نے بحث کرنی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ غدار ہے، وہ محب وطن ہے، اس کی سیاست ایسی ہے، اس کی سیاست ویسی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہم نے بات کرنی کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان سے فرق پڑتا ہے، ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ آج ڈالر آپ کو پتا ہے ریکارڈ ہائی 300 پہ چلا گیا، ویسے اوپن مارکیٹ میں تو ویسے ہی وہ 300 سے اوپر جا چکا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم نے بحث کیا کرنی ہے، ہم نے مقدمہ اگلا کس طرح قائم کرنا ہے، ہم نے کس کو سسٹم میں ان کرنا ہے، ہم نے کس کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے میڈیا پہ بھی، اکانومی پہ توجہ نہیں دینی ہے، ہم نے بس اس سیاستدان نے یہ کہہ دیا، اس سیاستدان نے یہ کہہ دیا،
ہم نے بھی سارا دن اسی کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے کہ ہم اکانومی کی باتیں کریں، اپنے ملک کی جو ہے کہ اس میں بہتری لائی جائے، یہ چیز کی جائے، وہ چیز کی جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح اگر ملک میں الیکشنز ہونے ہیں، آئین ہے، آئین کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ آئین شائن یہ فارغ قوموں کا، فارغ قومیں، یہ یورپی ہو گئیں، امریکن ہو گئیں، یہ ادھر آگے پیچھے ہو گئیں، ان لوگوں کا فارغ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ بیٹھ کے اپنے ملک کا آئین پڑھتے رہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز میں انتخابات کرواؤ تو اسی کے مطابق چلنا ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے تو امریکہ کا صدر یہ کرے گا، آئینی روایات یہ کہہ رہی ہیں تو برطانوی پارلیمنٹ وہ کرے گی، تو یہ وہ فارغ قوم ہے، ان کے پاس ہمارے پاس اتنا ٹائم، ہم آئین پڑھیں بیٹھ کے کہ جی 90 روز میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں تو پہلے 90 روز تو اتنی فرصت ہی نہیں ملی، اتنی بزی قوم ہے ہم، اتنی بزی قوم ہے، اور ہمارے جمہوریت پسند بھی بزی لوگ ہیں، عام لوگ نہیں، بزی لوگ ہیں، ان کو پہلے 90 روز تو ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ آئین میں پڑھا، 90 روز جب انہوں نے پڑھا تو پھر انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، وٹ الیکشنز اگر نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئین خاموش ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے جس سے شاید کوئی فرق پڑتا ہو، اس لیے کہ پاکستان میں ان چیزوں سے کافی فرق پڑتا ہے، امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے اور انتخابات کی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ امریکی سفیر نے انتخابات کی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، مطلب کیا الیکشن کمیشن انتخابات لڑ رہا ہے، امریکہ نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے، پاکستانی سفیر نے جا کے ادھر الیکشنز کی حمایت کروائی ہے امریکہ میں؟ ہم بزی لوگ ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ فارغ قومیں، میں نے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے اور کوئی طنز کر رہے، نہیں، میں نے آپ سے لٹرلی آپ کو کہا کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بنیادی طور پہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے، یہ فارغ قومیں ہیں، اس وجہ سے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے جا کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کی وہاں پہ آ کے بات کر رہے ہیں، باقی ہمارے کبھی کسی سفیر نے جا کے کسی جگہ پہ اس طرح کی بات کی، کوئی ملاقات کی، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ جائیں ہمیں اپنی باتیں سنا دیں، اس کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم 24 کروڑ کی جمہوری ایک طاقت ہے، ایک جوہری طاقت ہے، ایک منظم ریاست ہے، اور اس میں ہمیں دوسرے ممالک کے سفیر آ کے بتائیں گے کہ جناب ہم حمایت کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق الیکشنز ہوں، ٹائم پہ الیکشنز ہوں، یہ لوگ اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہی بات ٹائم میں بہت ہے ان کے پاس، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنے فارغ ہوں کہ ہم ان کی چیزیں پڑھیں اور ان کی چیزیں دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے، اور بلکہ ہمارے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا آئین پڑھیں اور اپنے آئین کے مطابق ریاست کو چلا لیں، اپنے آئین کے مطابق انتخابات وقت پہ کروا لیں۔ آپ دیکھ لیں 16 مہینوں کے دوران تمام معزز جماعتیں حکومت میں تھیں، ٹائم ملا؟ ٹائم نہیں تھا۔ دیکھیے جو ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہمارے پاس بھی جناب اس طرح جو ہماری ریاست ہے ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم انڈلج کریں۔ آخر میں جو سٹوری میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے یہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے وہ بیٹے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، سامنے آپ دنیا نیوز کی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزار جو ہے بہاؤدین زکریا صاحب کا، اس کو غسل دینے کی تقریب تھی اور ان کے چاچا غالباً رشتے میں لگتے ہیں، وہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے آ کے زین قریشی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ نے کیسے پہلے غسل دے دیا، اور وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، مسلسل ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کو دجال کہہ رہے ہیں، لیکن سلام ہے زین قریشی صاحب کے حوصلے کو، زین قریشی صاحب کی صبر کو، کہ وہ ہاتھ بند کر کے کھڑے رہے اور کہیں چاچا آپ آئیں، اور وہ ان کو سب کچھ کہتے رہے۔ سو یہاں پہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی تربیت نظر آئی، شاہ صاحب کی تربیت نظر آئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی تربیت نظر آئی کہ زین قریشی کیمرے کے سامنے پتہ ہے کہ پوری دنیا دیکھے گی، انہوں نے پھر بھی ایک لفظ آگے نہیں بولا۔ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ویڈیو کے بعد کیا ہوا پہلے کیا ہوا وہ نہیں، جو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں وہ جو شخصیت ہیں، وہ ان کے جو بزرگ ہیں، وہ مسلسل ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، دجال تک کہہ رہے ہیں، لیکن زین قریشی ہاتھ باندھ کے کھڑے اور کہہ رہے ہیں آپ آئیں، پلیز آپ آئیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ کچھ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن ہم سب کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، اور جن کی تربیت ہم کر رہے ہیں ان کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ معاملوں کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ کیا جائے۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔